اف یہ بیویاں از اے کمپلیٹ ناولٹ بائی ایمن. کپڑیاں تو پانڈے لے، شرٹاں تو پانڈے لے، جوگر بوٹاں تو پانڈے لے. بھائی صاحب ذرا جلدی ادھر آنا. آہستہ سی آواز میں عائشہ نے کہا، کہیں رومیسا سن نہ لے. یہ سوٹ دیکھیں، پورے 6 سوٹ ہیں، صرف 6-7 شادیوں میں پہنے ہیں. ان کے بدلے ایک بڑا ٹب اور ایک بڑی ٹوکری دے دو. یہ ایک بڑا ٹب ہی مل سکتا ہے اس کا. صرف ایک ٹب بھائی؟ نئے کپڑے ہیں سارے؟ ہاں باجی، 6-7 شادیوں میں پہنے ہوئے نئے کپڑوں سے یہی کچھ ملتا ہے. نہیں لینا تو نہ لو. اچھا جلدی سے یہ کپڑے لو اور ٹب دو جلدی سے. عائشہ نے ادھر ادھر جھانکی مارتے ہوئے کہا. میں بھی دیکھوں یہ دروازے میں لٹکی کس سے کسر پسر کر رہی ہے ڈائن کہیں کی. کمینی عورت، یہ میرے کپڑے تھے. او بھائی رکو. بھائی بھی جلدی چلتا بنا. ڈائن تو نے میرے کپڑے برتن والے کو دے دیے ہیں. میں بھی کہوں روز روز میرے کپڑے کم کیوں ہو رہے ہیں. ہائے میرے جہیز کے کپڑے تھے. عائشہ کا منہ نوچتے ہوئے رومیسا نے کہا، میں تجھے چھوڑوں گی نہیں. لو جی. عائشہ میڈم کے بال اپنی سوتن رومیسا کے ہاتھ میں، اور جنگ کی کوئی 300ویں جنگ عظیم شروع. ساتھ والی آپا وہی رجو آپا جو ہمیشہ سے لڑائی رکوانے کا جذبہ لے کے آتی ہیں اور 6 خود کھا کے جاتی ہیں، پھر بھی باز نہیں آتی، اور ٹرائی اگین والا مورل اپنائے ہوئے ہیں. لو جی، ان سے ملیے، یہ ہیں عثمان مختار، عائشہ اور رومیسا کے اکلوتے شوہر. بہت ہی باہمت، جگر گردے پھیپھڑوں والے. آخر کو دو بیویوں بریکٹ عائشہ رومیسا کو جو بھگت رہے ہیں، ان کی زندگی میں سکون ہی سکون ہے. جی وہی والا سکون جو غارت ساتھ لگا کر ملتا ہے. ہی. عثمان نے گھر میں گھستے ہی سلام کیا، جس کا جواب دونوں بیگمات نے یک زبان ہو کر دیا، کہیں کوئی میرے سے بازی نہ لے جائے. دونوں بیگمات پانی سے بھرے گلاس لے کے آئیں. بریکٹ انصاف کا تقاضا. مجھے ایک گلاس پانی پینا ہوتا ہے. آدھا دونوں لے کے آیا کریں. میرا پیٹ ہے پانی کی زمین 2 ٹینکی نہیں جو 2 گلاس چڑھاؤں بھری سردی میں. غصے سے عثمان نے گلاس پٹک کے رکھے اور خود لے کر پانی پی لیا. انصاف کا تقاضا. نہ تیرا نہ ہی تیرا. میری جان سے پیارا بیٹا ادھر آؤ. عثمان نے مننے بریکٹ ہادی کو اپنے گھٹنے پہ بٹھا لیا اور پیار کرنے لگا. رومیسا منی بریکٹ ہادیہ سے جا کے باپ کے گھٹنے پہ بیٹھ. وہ دیکھ ڈائن کی بیٹی کیسے باپ سے پیار بٹور رہا ہے. امی میں گیم کھیل رہی ہوں، اینڈ ہونے والا ہے، پھر جاتی ہوں. امی نے موبائل ہاتھ سے لے کے پھینکا. باپ کے پاس بھیجا. بیچاری کو چاروں نہ چار جانا ہی پڑا. لو جی. مننے نے ابا پہ پشی کر دی. عثمان نے دونوں بچوں کو گود سے اتار کے خود کپڑے بدلنے چلا گیا. ہادیہ اٹھ کے کمرے میں آئی. آتے ہی ماں سے چترول ہوئی. اس ہادی کے بچے نے باپ پہ پشی کی. تو نے کیوں نہیں کی؟ بریکٹ انصاف کا تقاضا. امی میں اتنی بڑی ابا پہ پشی کرتی اچھی لگو. آگے سے زبان چلاتی ہے. بس میں نے کہہ دیا، جیسا وہ ہادی کرے ویسا کیا کر، ورنہ رکھ کے ایک جھاپڑ دوں گی. منی دانت پیستی چلی گئی ماں کی ایک نئے حکم پہ. سرتاج جی، مجھے امی کی طرف جانا ہے. عثمان: ضرور جاؤ. یقیناً دوسری بھی جائے گی، کیونکہ جب ایک جاتی تبھی دوسری بھی اتنی دیر اور اتنے ہی وقت کے لیے جاتی. ایک بیوی کے ساتھ شوہر اکیلا نہ رہ جائے اور اس کی خوب لاڈیاں اٹھائے. عثمان نے دوسری کے جانے کے بارے میں سوچا اور خوشی اجازت دے دی. شکر دونوں سے جان چھوٹی کچھ وقت کے لیے. عثمان کی کلارن پارٹی شروع ہو چکی تھی جو وہ ہمیشہ عثمان کی کلہ رین پارٹی شروع ہو چکی تھی جو وہ ہمیشہ بیگمات سے آزادی پر مناتا تھا. میری بیویاں میکے چلی گئیں. عثمان مختار بریکٹ جن کا اب اپنی سانس پہ بھی اختیار نہیں رہا، کچھ دن کے لیے اسلام آباد پہنچ گئے. وہاں اچانک اسکول کے دوست سے ملاقات ہو گئی. اوے حارث تو. دونوں گرم جوشی سے بغل گیر ہوئے. دونوں میں بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا. حارث: تو بتا، تو نے کیا پروفیشن چنا؟ حارث: میں ڈاکٹر ہوں ڈنگروں کا.
یعنی انسانوں نے تجھے اپنے علاج کے لیے قبول نہیں کیا۔ ویسے تیری شکل بھی ہے ڈنگروں والی۔ ڈنگروں کے حوصلے پہ بھی میں نثار۔ حارث نے عثمان کی تشریف پہ کھینچ کے ایک چپت لگائی۔ دونوں ایک ٹیبل پہ بیٹھ گئے۔ تو نے تو شادی کر لی تھی، بیوی بچوں کو لے آتا، حارث نے کہا۔ سرتاج آپ کے ساتھ میں بیٹھوں گی، رمیسا آئی۔ نہیں میں بیٹھوں گی، نہیں میں، نہیں میں، نہیں میں، اس نہیں میں سرتاج کو دھکا لگا اور سرتاج نیچے دھڑام۔ سرتاج جی کی کھوپڑی نیچے زمین سے بجھی تو سرتاج جی کو ہوش آیا۔ اوئے تجھے کیا ہوا، بیٹھے بیٹھے گر گیا کیا؟ ہوٹل والوں کی کرسی سمیت نیچے چھلانگ لگانی تھی۔ کچھ سوچ رہا عثمان نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، چل پھر میں چلتا ہوں، گھر پہنچ کے تمہاری میری طرف دعوت ہے، لازمی آنا بھابھی کو لے کر۔ بھابیاں کہو، عثمان نے دل میں سوچا۔ عثمان دونوں بیویوں سے، آپ دونوں تیار رہنا، میرے دوست کے گھر دعوت ہے، آپ ہمیں پارلر چھوڑ دینا، ہم اس کے گھر دعوت پہ جا رہے ہیں، ولیمے پہ نہیں، ہلکا سا میک اپ کروانا۔ اچھا عثمان نے کہہ کے جان چھڑائی۔ دونوں جا کے پیچھے گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ بریکٹ انصاف کا تقاضا۔ عثمان نے فرنٹ سیٹ کو حسرت سے دیکھا۔ اگر ایک بیوی ہوتی تو آج میں اکیلا نہ بیٹھا ہوتا۔ اس وقت کسی ایک کو بھی بلانا بھونڈوں کو لڑوانے والا کام ہے۔ تم نے اس ڈائن کا ہیئر اسٹائل زیادہ اچھا بنایا، عائشہ نے کہا، اور تم نے اس چنڈال کا میک اپ زیادہ اچھا کیا ہے، میرا نہیں۔ آپ دونوں جیسی ہیں ویسی ہی لگنا ہے، اب میرا کیا قصور؟ پارلر والی نے معصومیت سے کہا۔ دونوں کو اپنی اتنی تعریف پہ تپ چڑھ گئی۔ دونوں نے بیوٹیشین کو بالوں سے پکڑ لیا۔ چھوڑو میرے بال، جہاں بھر کی لڑاکا مستنلیہ، میرا جونڈا ہی پٹ دیا، ستارہ جہاں کی طرح نقل چور۔ پارلر کے ورکرز نے بیوٹیشین کی جان چھڑائی اور دونوں کو زبردستی پارلر سے دھکے دے کے نکالا۔ دونوں لڑتی بھڑتی عثمان کے ساتھ حارث کے گھر پہنچی۔ حارث اور اس کی بیوی نے پرتپاک استقبال کیا۔ حارث، عثمان، ان میں سے بھابھی کون سی ہیں؟ دونوں، عثمان نے مرے دل سے جواب دیا، جیسے خوش دلی سے بولنے پہ پیسے کٹیں گے۔ حارث صوفے پہ اچھل ہی گیا اور حیرت سے اس کے دیدے پھٹ گئے۔ سچ بتا، یہ دو شادیوں کا بھوت کہاں سے چڑھا؟ تو ایک بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حارث متجسس ہوا۔ عثمان خاموش رہا۔ یار آج اپنے دل کی سلائیاں ادھیڑ کے جو دل میں ہے کہہ دے۔ عثمان اپنی غم داستان سنانا شروع ہوا۔ یار اماں کے آخری دن تھے دنیا میں، انہوں نے آخری خواہش میں اپنی بھتیجی عائشہ سے نکاح کروا دیا۔ اب ابا اماں سے پیچھے رہنے والے کہاں تھے؟ 2 مہینے بعد انہیں بھی اللہ کو پیارا ہونے کا خیال آ گیا اور آخری خواہش میں میرا نکاح اپنی بھتیجی رمیسا سے کروا دیا۔ حارث کو ہنسی کا دورہ پڑ چکا تھا اور وہ لوٹ پوٹ ہوتا رہا۔ ویسے لوگوں کو ایک نہیں ملتی۔ بریکٹ، یہ دیکھو ہمارے گروپ کے لڑکے ہر وقت لڑکی پٹانے والی پوسٹیں لگاتے ہیں، ملتی ایک نہیں۔ تجھے 2 مل گئیں، تیری عید ہو گئی۔ عثمان، ہاں جی، بکرا عید، برا سا منہ بنا کے کہا، جس کا لیلا میں ہوں۔ ویسے شکر کر ایک دن شادی نہیں ہوئی، ورنہ انصاف کا تقاضا۔ حارث نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہا۔ عثمان نے اپنا جوتا اتار کر حارث کی ٹنڈ پہ مارا، جس کا نشانہ پرفیکٹ تھا۔ 2 بیویوں کو ہینڈل کرنا مشکل ہے، میرے سے ایک نہیں ہوتی، دونوں میں برابری کیسے کرتا ہے؟ عثمان نے دونوں پاؤں جوتوں سے آزاد کر کے حارث کے منہ کے آگے کیے۔ اوئے یہ بدبودار 2 رنگ جرابیں ہٹا میرے منہ کے پاس سے، تجھے انصاف دکھا رہا ہوں۔ 2 بیویوں میں 2 رنگ جرابیں، ایک سے لے کے پہنتا ہوں، دوسری سے۔ حارث کا منہ حیرت کے مارے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ حارث ہنس کے دورہ ہو گیا۔ عثمان غصے سے، میں پریشان ہوں، تو ہنس رہا ہے، ویسے ہی آگی تیری حالت دیکھ کے، حارث نے کہا اور پھر ٹھٹھے مار کے ہنسنے لگا۔ تو ان کو الگ الگ گھر میں کیوں نہیں رکھتا؟ نہیں رہتی الگ رہیں گی تو ایک دوسرے پر نظر کیسے رکھیں گی؟ ویسے تمہارے ابا نے تمہیں پیدا کرنے کا بدلہ لیا، حارث نے کہا اور خوب ہنسا، منہ پورا کھول کے۔ عثمان نے ایک مکہ رسید کیا اس کی تشریف پہ۔ اوئی میرا کیا قصور؟ سچویشن ہی ہنسنے والی ہے۔ میں پھول کے سانڈ جیسا اس لیے ہو گیا ہوں، ڈبل روٹی، ڈبل سالن، بدمزہ ہی کیوں نہ ہو چاہے، ڈبل چائے، ڈبل میٹھا، اور مجبوراً دونوں کی تعریف میں رتب اللسان ہونا پڑتا ہے، یہاں تک کہ نہاتا بھی ڈبل ہوں۔ حارث چیخ ہی اٹھا، اتنی سردی میں؟ ہاں، اگر ایک کے واش روم میں نہا لوں تو دوسری لڑنے لگتی ہے، میرے واش روم میں تو نہیں نہائے۔
بس اتنی چھوٹ دی، وقت دو ٹائم کر دیا، بس اتنی چھوٹ دی، وقت دو ٹائم کر دیا، صبح شام۔ شام کو اگر گھر جا کے نہاؤں تو مجھے شاور کھول کے ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا کر دیتی ہیں، اس لیے میں نے نہانا ہی کم کر دیا۔ آئے ہائے، میں بھی کہوں اتنی بدبو کیوں آتی ہے؟ حارث نے منہ پہ ہاتھ رکھ کے ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ ویسے ایک آئیڈیا ہے میرے پاس، اس پہ عمل کیا جائے تو شاید تیری بیگمات سدھر جائیں۔ خسر پسر خسر پسر، حارث نے سارا پلان عثمان کے کان میں انڈیلا، جس کو منہ بنا کے عثمان نے مان لیا۔ رمیسا دبے پاؤں عائشہ کے کمرے میں آئی۔ عائشہ سو رہی تھی، بے خبر گھوڑے کتے بیچ کر۔ کھاؤں کھاؤں، آئے ہائے یہ تو کھراٹے بھی کتنے بے سرے لیتی ہے۔ رمیسا نے دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھا تاکہ کھراٹے کانوں تک نہ پہنچے، پر کھراٹے اتنے پرزور تھے کان کے پردے پھاڑ کے اندر گھس گئے۔ رمیسا نے اپنی عقل مندی پہ خوف کے ہیرو علی کی طرح پنجہ اپنے منہ کی طرف گھمایا۔ اگر کانوں سے ہاتھ نہیں ہٹاؤں گی تو کارروائی کیسے کروں گی؟ عائشہ نے ناولوں کا ڈھیر جمع کیا ہوا تھا۔ ہائے یہ سارے ناول بیچ کے میں پتیسا کھاؤں گی، ردی والے کو دے کے۔ میرے قیمتی کپڑوں سے ٹب لیا، اب بدلہ تو بنتا ہے۔ چلو دیکھوں ذرا کون کون سے ناول جمع کیے ہوئے میسنی نے۔ ناول چھانٹتے ہوئے منام ناول ہاتھ لگا۔ ہیں، یہ چھپا نہیں تو اس کے پاس کیسے آیا؟ ہائے اللہ کتنی چلتر ہے بھئی، 2 روپے کی کاپیاں نکلوا کے پورا ناول بنایا ہوا ہے۔ تبھی بار بار کمنٹ میں کہتی رہتی تھی اب پڑھ لیا، اب لے کے کیا کرنا؟ منام ناول نکال کر چھپا لیا اور باقی کے بیچ کر دال پتیسا خوب کھایا، بریکٹ یا یقیناً ڈبل سواد آیا۔ ہائے میں لٹ گئی، ہائے میں برباد ہو گئی، میرا قیمتی سرمایہ میرے دل کے ٹوٹے ناول بیچ کے کھا گئی۔ عثمان دیکھیں اس ٹائم نے کیا کیا۔ عائشہ روتی جاتی، ساتھ ساتھ قمیض کے دامن سے ناک پونچھتی جاتی۔ عثمان جھنجھلاتے ہوئے، تم نے اس کے کپڑے دے دیے، اس نے تمہارے ناول بیچ دیے حساب برابر۔ ہائے اس میں میرا پیارا ناول منام بھی تھا، میں نے 2 روپے کے ٹھپے اکٹھے کر کے پرنٹ نکلوایا تھا اس کا۔ عثمان جان چھڑانے کے لیے، اچھا جب آئے گا میں خرید کے دوں گا۔ عائشہ عثمان کے گال کھینچتے ہوئے، ہائے میرے ہمٹی ڈمٹی آپ کتنے اچھے ہیں، یہ ہمٹی ڈمٹی بھی تم دونوں نے ٹھسا ٹھسا کے بنایا ہے۔ عثمان بما دونوں بیگمات ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا فلم دیکھ رہا تھا، ساتھ ساتھ دونوں کے ہاتھوں کے بنے پکوڑے کھا رہا تھا اور اوپر سے تعریفیں کر رہا تھا۔ بیٹھے بیٹھے عثمان اچانک نیچے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ دونوں نے حارث کو فون ملایا۔ حارث نے فون سنا اور دوڑا چلا آیا۔ جب حارث آیا، دونوں کاپی کے گتوں سے عثمان کو ہوا دے رہی تھیں۔ بھرے دسمبر میں دونوں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ حارث دیکھو انہیں پکوڑے کھا کے جب پیٹ بھر گیا تب بے ہوش ہو گئے۔ حارث، بھابیوں پہلے یہ ہوا کرنا بند کریں، اتنی سردی میں آپ اسے ہوا دے رہی ہیں، جمانے کا ارادہ ہے؟ اوہ ہم پریشانی میں بھول گئے، گرمی نہیں سردی ہے۔ عثمان، بریکٹ، شکر ہے کمینے تو نے آ کے یہ ہوا تو رکوائی۔ حارث ان کو لے کے اپنی کلینک پہنچا۔ بھابیوں آپ ادھر بیٹھیں، ابھی چیک اپ ہو رہا ہے۔ دونوں بہت افسردہ تھیں، بہت روئیں۔ ان کا مجازی خدا اندر زندگی اور موت سے لڑ رہا تھا۔ ان کو اپنے بیتے پل یاد آنے لگے، کیسے دونوں اس کو تنگ کرتیں۔ اس بیچارے نے کبھی اف تک نہ کیا، کبھی دونوں سے لڑا نہیں، سب کچھ اکیلے برداشت کیا۔ اس کے ساتھ اچھے گزرے پل یاد کر کے بہت روئی۔ اگر کچھ ہو گیا، نہیں، یہ سوچ ہی جان کھینچ رہی تھی۔ یہ سچ ہے، سر کا سائبہ نہ ہو تو زندگی بہت کٹھن ہوتی ہے، کانٹوں پہ چل کے گزرتی ہے، لوگوں کی نظروں سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک سائبان کے ہونے کا احساس ہی تسلی سی دیتا ہے۔ زیادہ ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں، یہاں افسردہ ناول کے سینز نہیں چل رہے جو بیٹھ کے روئیں۔ اگر آنسو آئے ہیں ان کو فٹافٹ اندر کریں اور اپنے دانتوں کو ریڈی۔ تو ہم کہاں تھے؟ دونوں بہت رو رہی تھیں، زور زور سے، اور اپنے چادر کے پلو سے ناک صاف کر کر کے پورے پلو ناک و ناک کر دیے۔ حارث آیا۔ بھابیوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ خطرے سے باہر ہے، ڈاکٹر نے اسے ٹینشن دینے سے منع کیا۔ اگر اس نے ٹینشن لی تو اس کا دل نکال کے دوسرا لگانا پڑے گا، حارث نے ڈرانے کے لیے کہا۔ دونوں اتنی ٹینشن میں تھیں، حارث کی بات پہ غور نہیں کیا اور دوڑ کر کمرے میں اپنے مجازی خدا کے پاس چلی گئیں۔ عثمان کو اس طرح بیڈ پہ دیکھ کے دونوں کے دل کو کچھ ہوا۔ دونوں محبت سے اس کے پاس آئیں۔ ایک نے ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھ محبت سے عثمان کے منہ پہ پھیرے، جس سے عثمان کو کپکپاہٹ چڑھی، پر وہ کنٹرول کر گیا کیونکہ بے ہوش تھا۔
دوسری نے اپنے چادر کے پلو سے عثمان کا منہ صاف کیا، چادر پہننے لگے، استغفر اللہ، چادر کے لگے ناک عثمان کے منہ پہ لگ گئے۔ عثمان کو چپ چپ محسوس ہوئی تو اس کا دل خراب ہونے لگا اور ہمت جواب دے گئی۔ عثمان نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ آنکھیں کھولنے پر چار پیار بھری نظروں کو تکتا پایا۔ دونوں اس کے ہوش میں آنے پہ خوش ہو گئیں اور ایک دوسرے کے گلے لگ گئیں۔ عثمان نے تشکر کا سانس لیا، اب دیکھنا یہ تھا یہ سانس کب تک چلتا ہے۔ حارث عثمان کو گھر لے آیا اور لاؤنج میں موجود سیٹ کیے گئے سنگل بیڈ پہ لٹا دیا جو عثمان رات سونے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ بریکٹ انصاف کا تقاضا، دونوں کے کمروں میں نہیں سوتا تھا۔ اب دونوں مل جل کے رہنے لگی، ایک ناشتہ دیتی تو دوسری کھانا، سارے کام مل بانٹ کے کرتی، سب کچھ ہنسی خوشی چل رہا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خوشی کب تک چلنی تھی یا جلد ہی ٹرین سے اتر جانی تھی۔ حارث عثمان سے ملنے آیا تاکہ اس کا حال احوال پوچھ سکے۔ ویرے ویسے تیرا پلان کامیاب گیا، بڑی شانتی ہی شانتی ہے، عثمان نے سکھ کا سانس لے کر دکھایا۔ ویسے تجھے میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ایسا اگر تیری سالیاں بھی ڈھیر ساری ہوں گی کسی ایک سے میری بھی دوسری شادی کروا دے، حارث نے حسرت بھرے لہجے میں کہا۔ عثمان اچھا ابھی بھابھی کو کرتا ہوں فون، ایسی تڑیاں کیوں لگاتا ہے یار، میں نے بس مذاق کیا، ویسے اگر کروا بھی دے گا تو تیرا کیا جائے گا، میں نے تیرے لیے اتنا کچھ کیا ہے۔ ہاں ویسے کہہ تو ٹھیک رہا ہے، کمال کا ڈرامہ کیا، اپنے ڈنگر کلینک کو تو نے میرے لیے پبلک کلینک بنا دیا، بالکل منا بھائی کی طرح، عثمان نے شکر گزار لہجے میں ہنستے ہوئے کہا۔ عائشہ اور رمیسہ جو چائے شائے لے کے آ رہی تھیں انہوں نے سب کچھ سن لیا، دبے پاؤں واپس گئیں اور واش روم سے 2 بالٹیاں پانی کی بھر کے لے آئیں اور عثمان پہ الٹ دیں۔ ہم سے دھوکہ کیا، اب بیمار ہو، سچ والا بیمار، عثمان کب کپا اٹھا، اب دونوں اس کے بال پٹ رہی تھیں۔ حارث نے حالات ناساز دیکھے تو دوڑ لگا دی، عثمان چیختے ہوئے، اف میرے خدایا میں نے کتھے لا پھسایا۔ اب دونوں نے ایکا کر لیا، دونوں عثمان کو کھانے تک کو نہ پوچھتی نہ اس کا کوئی کام کرتی۔ عثمان سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اب کیا کرے، ایک بار پھر حارث کے پاس پہنچا اور اپنی پریشانی اس کے کان گزار کی۔ حارث تو پہلے دل کھول کے ہنستا ہی رہا۔ تیرا ہنسنے کا چاؤ پورا ہو گیا ہو تو کچھ بک اپنے لوٹے جیسے منہ سے، میرے پاس ایک اور پلان ہے، وہ پکا کامیاب ہوگا۔ عثمان نے ڈیلے باہر نکال کے غصے سے حارث کو دیکھا، اب اس کے پلان پہ عمل کرے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ چل پلان بتا، خسر بسر، لو جی نیا پلان عثمان کے کانوں میں داخل ہو گیا۔ عثمان فون کان سے لگائے گھر میں داخل ہوا۔ ہاں میں ٹھیک ہے، کافی پہ ملتے ہیں، اچھا چلو تم کہتے ہو تو ڈنر بھی کر لیں گے، ٹھیک، اللہ حافظ کہہ کے فون بند کر دیا۔ دونوں کے کان کھڑے ہو گئے اور دونوں ٹینشن میں آ گئی، سچ والی۔ دونوں نے کھانا سرو کیا، شرافت سے نہ لڑی نہ کوئی بحث کی، مگر عثمان نے کچھ نہ کھایا اور اٹھ کے چلا گیا۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب روزانہ کا معمول بن گیا، عثمان نہ گھر میں ناشتہ کرتا اور رات کا کھانا بھی باہر سے کھا کے آتا، دونوں کو منہ بھی نہ لگاتا۔ اب دونوں کا پریشان ہونا بنتا بھی تھا، دونوں ایک دوسرے سے، لگتا ہے یہ کسی مہر کا چکر ہے، پتہ نہیں کون سی تیسری ڈائن آ گئی ہے ہمارے عثمان کی زندگی میں، یہ نہ ہو تیسری شادی کر لیں، ایک دوسرے کو ہم برداشت نہیں کرتے، اس ڈائن کو کیسے کریں گے۔ دونوں رونے لگیں، ہمیں پوچھنا چاہیے عثمان سے، آخر کو بیویاں ہیں اس کی۔ دونوں شیرنیاں بری عثمان کے پاس پہنچیں، عثمان کے پاس پہنچتے ہی غصے سے دھاڑی، یہ مہر کون ہے ڈائن؟ عثمان پہلی دفعہ ڈرا نہیں، بریکٹ، مگر اندر اندر سہم سا گیا، لگتا ہے کوئی نئی پھنسائی ہے، ہماری تو پرواہ بھی نہیں۔ ان کی کیسٹ شروع ہو چکی تھی شکایتوں کی۔ عثمان غصے سے دونوں پہ بولا، چپ، ایک دم چپ، اب آواز نہ آئے۔ دونوں شیرنیوں کا غصہ بھی سہم گیا اور بیٹھ کر سو گیا۔ بھلا انہوں نے کہاں عثمان کا یہ روپ دیکھا تھا؟ ہاں ایک لڑکی ہے جس کا نام مہر ہے، میں اسے شادی کرنے والا ہوں، اسے دوسرے گھر میں رکھوں گا، غصے سے کہہ کے عثمان چلا گیا اور دونوں دھاڑی مار مار کے ایک دوسرے کے گلے لگے رونے لگی۔ دونوں کا برا حال تھا، راتیں جاگتے گزرنے لگیں، پر دونوں دن میں کھراٹے لے کے سوتی اور دن میں نیند پوری کر لیتی، رات کو پھر ٹینشن گھیر لیتی۔ دونوں حد سے زیادہ پریشان ہو گئیں، اب اس مہر نئی چڑیل جو ان کے شوہر کو چمٹ گئی ہے اسے جان کیسے چھڑائی جائے۔ اسی ٹینشن میں دونوں ساتھ والی فاطمہ بریکٹ رجو کے پاس گئیں جو ہمیشہ ان کی لڑائی میں کٹ کا عتاب بنی بیچاری۔ رجو باجی ہم بڑی پریشان ہیں، عثمان کسی لڑکی کے چکر شکر میں پھنس گئے ہیں، کسی بابے کا بتاؤ جو دم درود کرتا ہو۔ رجو، ہاں میں ایک بابے کو جانتی ہوں، وہ بہت اچھے تعویذ دیتا ہے، تمہارا کام بن جائے گا، ایسا کریں ہمیں ابھی لے کے چلیں۔ تینوں بابا جی کے پاس جانے کے لیے نکلیں۔ رمیسہ رکشہ پکڑتے ہیں، عائشہ بھائی
لیڈیز رکشہ پکڑنا مجھے ڈر لگتا ہے، مجھ جیسی خوبصورت دوشیزہ کو کوئی اغوا نہ کر لے۔ رمیسا بہن آئینہ دیکھو، آئینہ، اگر اتنی خوبصورت ہوتی تو 100 تن نہ ہوتی تمہاری پرسنلی میاں ہوتا۔ رجو بس کرو، تمہارا میاں دوسری لڑکی کے چکروں میں ہے اور تم لڑکی رہو تھوڑی دیر اتفاق کر لو، اور تم لڑتی رہو تھوڑی دیر اتفاق کر لو۔ کہتے ہیں اتفاق میں برکت ہوتی ہے۔ رجو آپا کی بات ان کے دل کو ٹھا کر کے لگی۔ تینوں نے ایک لیڈیز رکشہ رکوایا اور اس میں سوار ہو گئیں۔ ویسے بہن تمہارا نام کیا ہے؟ رجو آپا نے پوچھا۔ منہا ہے میرا نام۔ رمیسا رکشہ کیوں چلاتی ہو؟ میرا میاں نشئی ہے اور بچے چھوٹے چھوٹے، بس ان کی پیٹ پوجا کے لیے۔ عائشہ اور رمیسا کو بڑا ترس آیا اور ڈبل کرایہ دے دیا، بیچاری کو شاید اس کی دعائیں لگ جائیں اور کام بن جائے۔ تینوں پہنچ گئیں۔ رومی بابا کے دربار میں ہر طرف اگربتیاں جل رہی تھیں، اندھیرا اندھیرا ماحول۔ رومی بابا، ہوش ہوش رمیسا، یہ ہمیں بلا رہے ہیں کہ بھگا رہے ہیں؟ عائشہ، چپ کرو، رومی بابا کو غصہ آ جانا۔ رجو آپا ان کی شان میں کچھ نہ بولو، بہت جلالی ہیں، بغیر کہے سن لیتے ہیں۔ لمبی قطار ختم ہونے کے بعد ان 3 خواتین کی باری آئی۔ ہاں بچوں بولو، کیا مسئلہ ہے؟ آنکھیں بند کر کے سر کو جھٹکا اور پٹ سے آنکھیں کھولی۔ شوہر دوسری عورت کے چکروں میں ہے۔ دونوں نے حیران ہو کے ہاں میں سر ہلایا۔ رجو آپا خوش ہو گئی۔ میرے بتائے گئے بابا کام کے نکلے؟ دونوں نے اپنا تعارف کروایا۔ بابا رومی نے چینی منگوائی، آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھا اور منہ میں انگلی سے تھوک نکال کے ساری چینی میں مکس کر دیا۔ جا کر اس کی چائے بنا کے پلانا۔ دونوں کو ابکائی آئی، پھر سوچا ہم نے کون سا پینی ہے۔ رومی بابا نے ایک کاغذ لیا، اس پہ کچھ مشت لکیریں ڈالیں اور تڑوڑ مڑوڑ کے دونوں کو ایک ایک دیا۔ اس تعویذ پر دونوں نے رات کو ایک وقت میں پوری قوت سے جوتیاں مارنی ہیں۔ 2 گھنٹے۔ دونوں کا منہ حیرت سے کھل گیا، پر ان کی لڑکی والا قصہ یاد آیا تو بڑے کرامت والے لگے۔ تینوں اٹھ کے جانے لگی۔ رکو ابھی، بابا ہوش نے حکم نہیں دیا جانے کا، تمہیں صدقہ کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، کل ہم 2 بکرے لے آئیں گے۔ بکرے نہیں، 2 بھینسیں، وہ بھی جو سونے والی ہوں۔ عائشہ، بابا ہوش، یہ بھینس کا صدقہ کون کرتا ہے؟ رمیسا نے بھی پہلی بار ہاں میں ہاں ملائی۔ بابا جی نے غصہ ظاہر کیا۔ نہ جی نہ، غلطی ہو گئی، کل بھینسیں آ جائیں گی۔ دونوں پریشان سی گھر لوٹیں۔ اگلے دن منڈی گئیں۔ بھائی 2 بھینسیں دکھانا جو سونے والی بھی ہوں۔ آدمی نے 2 بھینسیں دکھائیں۔ بھائی قیمت 4 لاکھ۔ دونوں کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ اتنی مہنگی؟ باجی 1.5 لاکھ کی بھینسیں ہیں اور جو سونے والی ہوں 50,000 اس کے۔ اب دونوں واقعی پریشان ہو گئیں، اتنے پیسوں کا انتظام کیسے کریں؟ یہاں اتفاق کرنا ہی پڑا، منہ ہاتھ بنا کر، وقت کا تقاضا تھا۔ دونوں نے اپنا ایک گولڈ کا سیٹ بیچا اور بھینسیں خرید کر رومی بابا ہوش کے دربار پہنچیں۔ بھینسیں باہر بندھوائیں اور بابا جی کے دربار میں حاضری دی۔ بابا جی دونوں کے لیے باہر بھینسوں کے پاس آئے۔ اب دونوں نے اپنی اپنی بھینسوں کے منہ پر کس کرنی ہے۔ دونوں کو ابکائی آئی۔ نہیں یہ نہیں ہوگا بابا جی، کرنا پڑے گا ورنہ عمل خراب ہو جائے گا۔ دونوں ضبط کرتی آگے بڑھیں۔ رمیسا نے اپنی بھینس کو پیار کیا تو اس نے زبان نکال کے اس کا منہ چاٹ لیا۔ عائشہ نے پیار کیا تو بھینس کو چھینک آ گئی اور اس کی نوزی کی چھینٹیں عائشہ کے منہ پہ پڑیں۔ بابا ہوش، رمیسا سے تمہارا صدقہ قبول ہوگا کیونکہ تمہارا منہ چاٹ لیا بھینس نے۔ عائشہ سے، تمہیں عنقریب چھوڑ دے گا شوہر تمہارا۔ منہ نہیں چاٹا بھینس نے۔ عائشہ نے وہیں گلا پھاڑ کے رونا شروع کر دیا۔ ہائے کمینی، تیرا منہ چاٹ لیا، میرا نہیں۔ رمیسا اتراتے ہوئے، قسمت کی بات۔ عائشہ کو بابا نے تسلی دی، کچھ کریں گے، اور 2 دن بعد آنے کا کہا۔ دونوں نے ساری رات تعویذ کو زور کی جوتیاں ماری۔ دونوں جوتیاں ایسے مار رہی تھیں جیسے تعویذ نہیں مہر ہو۔ 2 کی بجائے 3 گھنٹے جوتیاں مارنے سے دونوں کے بازوؤں میں کھلیاں پڑ گئیں۔ اگلے سارا دن آرام کیا ڈراموں کی طرح۔ اگلے دن عثمان کان سے فون لگاتے داخل ہوا۔ ساری تیاری مکمل ہے، بس کل تمہیں ڈریس دلانا ہے شادی کا، ٹھیک؟ جی ہاں، اچھا۔ فون بند کر دیا۔ دونوں کا ہاتھ سیدھا دل پہ گیا۔ خطرے کا باجا سنائی دیا۔ عثمان کے پاس روتی دھوتی پہنچی تو اس نے بتایا نکاح ہے جمعے کو، اور چلا گیا۔ دونوں روتی دھوتی صبح کو بابا رومی ہوش کے پاس دربار پہنچی تاکہ اس سے نپٹ سکیں کہ کیسا علم کیا کہ اتنی جلدی نکاح ہو رہا ہے۔ تو ادھر لگا تالا زبان چڑھا رہا تھا۔ ادھر سے آدمی گزرا، اس سے پوچھنے لگی رومی بابا کے بارے میں۔ آدمی کہنے لگا وہ تو جعلی بابا تھا، لگتا ہے اچھا مال ہاتھ لگا،
اتنا وہ مہینے میں نہیں کماتا جتنا ایک دن میں کما لیا. دو ہٹی کٹی بھینسیں، وہ بھی سونے والی، وہ تو لے کے فرار ہو گیا. پھر کیا تھا، دونوں دھاڑے مار مار کے رونے لگی. سیٹ بھی گئے اور بھینسیں بھی، رو رو کے برا حال کر لیا. اب دونوں سوچ میں پڑ گئیں کیا کیا جائے. حارث کو فون کر کے بلایا اور عثمان کی شادی کا بتانے لگی. حارث، میں نے اسے بہت سمجھایا نہ کر شادی، پر وہ مانتا ہی نہیں، کہتا ہے مجھے سکون چاہیے. حارث نے ماحول گرم دیکھ کر ایموشنل بلیک میل کرنا شروع کیا. آپ دونوں اتنا لڑتی ہیں اس سے، اتنا ٹھسا ٹھسا کے نہ کھلاتی، ہاتھی جیسا کر دیا آپ نے. آپ کی تو میں سے وہ تنگ آ چکا ہے. بیچارہ کدھر جائے، اس نے تیسری راہ نکال لی، تیسری شادی. اس کو الگ گھر میں رکھے گا اور اس کے ساتھ رہے گا، آپ کو خرچہ پہنچاتا رہے گا. دونوں کے رونے میں اتنی شدت آ گئی کہ حارث نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا. کل جمعے کو 1 بجے نکاح کر رہا ہے، آپ پہنچ جائیں اور رکوا لیں نکاح. حارث بتا کے چلا گیا. اگلے دن دونوں 12 بجے پارلر پہنچ گئیں. ہمیں تیار کر دو، ہم نے اپنے میاں کی شادی رکوانے جانا ہے. پارلر والی حیران ہوتے ہوئے، شادی رکوانے جانا ہے تو اتنا میک اپ؟ دونوں، تم بس بیس لگا کے نیچرل میک اپ کر دو تاکہ محسوس نہ ہو. اب وہاں وہ ڈائن دلہن بنی پیاری لگ رہی ہوگی، اس کو بھی تو دکھانا ہے ہم اس سے زیادہ خوبصورت ہیں. دونوں تیار ہو کے کورٹ پہنچیں. حارث کی کزن مہر، جس کو ساری صورتحال بتا کر بلایا گیا تھا، وہ اور عثمان پارکنگ میں کھڑے تھے. حارث دوڑا آیا. وہ دونوں آ چکی ہیں، تم انٹرنس پہ جاؤ. دونوں جب اندر آئیں تو دیکھا عثمان مہر کا ہاتھ پکڑے جا رہا ہے. دونوں عثمان کے سامنے آ گئیں. مہر کو غصے سے دیکھا پر کچھ کہا نہیں، ابھی تو صرف اپنے سرتاج کو منانا تھا. دونوں نے عثمان کے قدموں میں بیٹھ گئیں اور زور و شور سے رونا شروع کر دیا. عثمان، پلیز ایسا نہ کریں. اب نہ ہم لڑیں گے نہ جھگڑیں گے، مل کے رہیں گے، آپ کو تنگ بھی نہیں کریں گے. دل پر اینٹ رکھ کے یہ سب کہا. عثمان سے ان کا رونا برداشت نہیں ہوا. اس کی بیویاں تھیں، محبت تھیں اسے اپنی بیویوں سے. اس نے کہاں ایسے رلایا تھا، ہمیشہ دب کے رہا، ہمیشہ دونوں کی بات پہ جی جی کرنے والا شوہر رہا. ان کو روتا دیکھ کر عثمان کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے دونوں کو کاندھے سے پکڑ کے کھڑا کیا. ان کی شکل دیکھتے ہی ہانسا نکلا جسے اس نے بروقت کنٹرول کیا. دونوں کی بیس میں کریک پڑ گئے تھے اور کاجل بہہ بہہ کے ان کریکس میں بھر گیا تھا. دونوں بھوتنیوں کے مشابہ لگ رہی تھیں. عثمان نے ان سے نہ لڑنے جھگڑنے کا عہد لیا اور گھر آ گیا. گھر کا ماحول پرسکون ہو چکا تھا. بظاہر تو ایسا ہی لگتا تھا عثمان کو. اکثر گھر آتا تو کسی کے گمڑا پڑا ہوتا سر میں، تو کسی کے ناخن لگا ہوتا. پوچھنے پہ یہی کہا جاتا کہ گر گئی یا بچوں نے مار دیا. یہ بس دونوں جانتی تھیں. عثمان کے نکلتے ہی اپنی بڑا سے نکالتی اور اس کے سامنے بھیگی بلی بنی رہتی. عثمان کو کچھ اندازہ تھا، اس لیے اس نے شیشے کی ساری کراکری کو سٹیل میں بدل دیا. ایک صبح عثمان آفس کے لیے نکلا. جیسے ہی دروازے سے قدم نکالا، پیچھے سے سٹیل کا گلاس آ کر عثمان کی ٹنڈ پہ لگا. عثمان نے گردن جھٹکی. اس قوم کی عورتیں کبھی نہیں بدل سکتی، چاہے جو بھی کر لو. ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی. اگر زبردستی رکھا جائے تو وہ آپس میں رگڑ ضرور کھاتی ہیں. یہ آخری والی میری من گھڑت مثال ہے، سیریس مت لینا. ختم شد. سو میرے عزیز لسنر، دس واز دی اینڈ آف دی ناول. یہ بیویاں اچھا تھا، مطلب لائٹ سا تھا. کچھ تھوڑے سے سین اوور ایگزیجوریٹ تھے، بٹ اوور آل اٹ واز گڈ. ٹھیک ہے، لائٹ سا تھا. آپ نے بتانا آپ کو کیسا لگا. باقی اپنا بہت خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ.